الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے، بڑی آزمائش سے محفوظ فرما لیتے ہیں، لیکن ہر تکلیف اس بات کا احساس دیتی ہے کہ آخر ہم نے اللہ رب العزت کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جانے سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرنے والا مر جاتا ہے قالت الملائکۃ ما قدم، فرشتے پوچھتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ما خلف، اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اپنی قبر کے اندر سرسبز باغ میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت کو بھی چارپائی پر اٹھا کر 3 قدم یعنی تھوڑا سا چلا جاتا ہے تو وہ آواز دیتی ہے جس کو انسانوں اور جنوں کی سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ مرنے والا کہتا ہے، ہائے بھائیو، اور میری لاش کو اٹھا کر لے جانے والو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے دھوکہ میں ڈال دیا تھا، اور زمانہ تم سے نہ کھیلے جیسا کہ وہ مجھ سے کھیلا۔ میں نے جو پیچھے چھوڑا وہ ورثاء کے لیے چھوڑا، اور حاکم قیامت کے دن مجھ سے حساب کرے گا، اور تم مجھے رخصت و روانہ کر رہے ہو۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے وہ عقل مند ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف شخص ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہش پر چلے اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ چل اپنے نفس کی خواہش پہ رہا ہے، امیدیں اللہ سے باندھ رہا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت بے شک بڑے مہربان ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کسی نہ کسی عمل سے جڑی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میرے ان اعمال کی وجہ سے، میرے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے کلمے سے ہی محروم کر دیں، پھر کہاں سے سفارش ہوگی، کیسی شفاعت ہوگی، پھر تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہمیں تو خوف اور امید دونوں لے کر چلنا چاہیے۔ جو بندہ، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا ہے اور اللہ کی رحمت پر امیدیں باندھتا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اسے اللہ رب العزت کے غفور الرحیم ہونے کا یقین ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا۔ اسے اللہ رب العزت سے شرم آتی کہ میرے اتنے مہربان اللہ، ایسے رحیم اللہ، اور میں ان کو ناراض کر رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، ہر اذیت، ہر مشقت ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہ جانا ہے تو وہ ہمارا عمل ہے، باقی رہ جانا ہے تو وہ جو ہم نے آگے بھیج دیا۔ سارے مسئلے بھی ختم ہو جانے ہیں، ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جانی ہیں، ساری تکلیفیں بھی ختم ہو جانی ہیں۔ عقل مندی یہی ہے
ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ یاد رکھیے، اگر مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری شروع کر دی، اپنے اعمال کو سنوار لیا، نمازیں رہتی ہیں وہ ادا کرنی شروع کر دیں، روزے رہتے ہیں قضا کرنے شروع کر دیے، اور حقوق العباد میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کو تلف کرنا شروع کر دیا۔ کسی سے کمی بیشی ہو گئی، تو میں ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، اس سے معافی مانگ لے۔ کسی کی غیبت کر دی تو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غیبت کی تھی آپ کی، بس اتنا کہ بھئی مجھ سے جب اگر کبھی آپ کی غیبت ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا، معافی مانگ لیجئے۔ اس کے بعد پھر اس بندے کی غیبت نہ کیجیے، نہ سنیے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دی، اللہ رب العزت ہماری دنیا کے سارے مسئلے ویسے ہی حل فرما دیں گے۔ ایک محاسبہ کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کا۔ آخرت کی زندگی ایسے ہے جیسے روشنی ہے، اور دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے ایک سایہ ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے سائے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، آپ ساری زندگی بھاگتے رہیں۔ ایک طرف دنیا دین ہے، ایک طرف دنیا ہے۔ دین روشنی ہے آپ کے سامنے، سایہ آپ کے پیچھے ہے۔ جب آپ اس روشنی کی طرف، اس دین کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ سایہ جو دنیا ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، اور اگر آپ اس سائے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے تو وہ تو آپ کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آئے گا، لیکن دین سے آپ بہت دور چلے جاتے جائیں گے، حتیٰ کہ دین ختم ہو جائے گا اور پھر وہ سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دین کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ لیجئے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل کر لیجئے۔ جس کو اللہ کی محبت مل گئی، وہ چاہے جتنی بڑی آزمائش میں کیوں نہ ہوا، اسے سکون ہوگا، اسے راحت ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ یہ وقتی پریشانی ہے، آخرت کی پریشانی بڑی پریشانی ہے، میں اس پریشانی سے بچ گیا، یہ تو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ دیکھیے، دنیا کی تکلیفوں کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا، اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کیجئے۔ دوسرا، ان لوگوں سے جن کو میرے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے پتہ تھا، ان کے لیے میں موبائل یوز تو نہیں کر سکتا، نہ میں موبائل ہاتھ میں پکڑ سکتا ہوں۔ پہلے کافی سر میں درد رہتا تھا مسلسل موبائل کے یوزیج کی وجہ سے، اور ابھی جب چوٹ لگی ہے تو وہ بھی انٹرنل ہی ہے، سر شدید درد کرتا ہے، تو میں سٹینڈ پر موبائل لگا کے صرف ریکارڈنگ کر رہا ہوں بغیر دیکھے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے۔ 100% آپ بھی گناہوں سے توبہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، اور پھر روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ دیکھیے کتنی جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔